الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں یا حیو کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کو سدا تندرست کر دے گا اور آپ کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ تو آج کا یہ وظیفہ جو میں خاص آپ کے لیے لائی ہوں، آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں اور ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ آج ہم آپ کو بہت فائدے والے وظائف بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں، تو ہمارا چینل روحانی وظائف سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو یا حیو کا معنی ہے اے ہمیشہ زندگی والے۔ تو یا حیو ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسماء گرامی ہے۔ حیو وہ ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس و نفیس موجود ہو، اس لیے حیو صرف اللہ کی ذات ہے کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی، اور ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے ہے۔ چونکہ اللہ بذات خود حیو ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے، اللہ کی اس صفت سے ہر شے میں حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حیو کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حیو وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ یہ اس میں جلالی ہے اور اس کے اعداد 18 ہیں۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا رہے اس کے ہر مردہ کام میں زندگی پڑ جائے گی اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے افضل نعمت تندرستی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تندرستی قائم رکھنے کے لیے یا حیو 100 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسے بکثرت پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ صحت مند ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر کبھی بیمار ہوگا تو فوراً صحت یاب ہو جائے گا، اس لیے ایک بہت بڑے عالم دین اسے پڑھنے پر بہت زور دیتے ہیں۔ ایک عامل کا قول ہے کہ جو اسے روزانہ 3000 بار پڑھے گا وہ کبھی بھی بیمار نہ ہوگا۔ تو ہر حکیم اور ڈاکٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہو، جس مریض کا وہ علاج کرے اللہ اسے تندرست کرے، شفا یاب کرے۔ اس مقصد کے لیے اس اسم کو روزانہ پڑھنا شروع کرنے سے پہلے اس کو جو ہے وہ پڑھ لے۔ اپنا جب مطب خانہ شروع کرے، یعنی جب اپنا کلینک کھولے یا مطب کھولے تو 11,000 مرتبہ پڑھ لے یا 1100 مرتبہ پڑھ لے۔ لہٰذا جو ڈاکٹر یا حکیم اسے ہمیشہ پڑھے گا اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہوگی، انشاءاللہ ہر مریض شفا پائے گا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ڈاکٹر جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کا ہر آپریشن کامیاب ہو تو اسے چاہیے کہ یا حیو کو روزانہ صبح کے وقت 700 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے بعد آپریشن کرتے وقت یا حیو کا کھلا ورد کرے، جتنی بار ہو سکتا ہو پڑھے، اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب کرے گا۔ اور اگر آپریشن کے وقت مریض اور اس کے لواحقین بھی اس ورد کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپریشن درست ہوتا ہے اور صحت یابی حاصل ہوتی ہے۔ اور زندگی میں حادثہ کا پیش آ جانا عقل سے بعید نہیں، اس لیے ایسے کام کرنا جن میں حادثہ ہونے کا خطرہ ہو، جیسے ڈرائیور کی ڈیوٹی دینا یا کسی مشین پر کام کرنا۔ فوجیوں کی سروس عموماً حادثات سے دوچار ہوتی ہے، اس لیے فوجی سپاہیوں، دریا میں کشتی چلانے والے ملاحوں، بس کار، رکشہ اور انجن ڈرائیوروں کے لیے اس اسم کا ورد بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ اسے پڑھنے والا ہمیشہ حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔
جو شخص پہاڑی علاقوں میں سفر پر جائے تو راستے میں اسے پڑھتا جائے، انشاءاللہ زندہ اور صحیح سلامت اپنے گھر واپس آئے گا، اور اس کا ورد جانی اور مالی نقصان میں محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے جو شخص اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا رہے وہ ہمیشہ پرسکون اور باحفاظت رہتا ہے۔ فالج میں انسانی جسم کا کچھ حصہ بیکار ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی مردہ ہو جاتا ہے۔ اس بیکار حصے کو دوبارہ زندہ کر کے اسے اصل کی طرح کر دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا جو شخص فالج کا مریض ہو اسے چاہیے کہ طبی علاج کے ساتھ ساتھ وہ یا حیو کو پڑھتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی سخت ترین مشکل پیش آ جائے، کوئی سخت ترین حاجت پیش آ جائے، تو آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی ہر مشکل حاجت کو پورا کر دے گا، وہ بھی صرف اور صرف 2 دن کے اندر۔ 48 گھنٹوں میں آپ کا وہ عمل، آپ کی وہ مشکل حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے 300 مرتبہ نماز عصر کے بعد بیٹھ کر 300 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے اس کو 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے 300 مرتبہ لگاتار پڑھنا ہے۔ درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، کوئی بھی بات سخت حاجت آئے آپ نے نہیں کرنی ہے۔ خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اپنی حاجت کو پیش نظر رکھ کے اس ورد کو آپ نے لگاتار کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی بڑی سے بڑی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ورد ہے یا حیو یا قیوم کا۔ آپ تندرستی چاہتے ہیں تو یا حیو یا قیوم کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے یا شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، والدہ اپنے بچوں کے لیے پڑھنا چاہتی ہے، یا آپ لوگ کسی کو اپنی محبت میں مائل کرنا چاہتے ہو، تو یا حیو یا قیوم کو آپ نے 7 دن لگاتار روزانہ 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی 7 دنوں میں 7000 بار ہو جائے گا۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ ورد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد خاموشی میں تنہائی میں بیٹھ کر مطلوب کا تصور اپنے ذہن میں کر کے آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے، فالج کی بیماری سے شفا کے لیے یا حیو یا قیوم کو روزانہ 300 مرتبہ پانی پر دم کر کے پئیں۔ ہر مشکل آسان ہونے کے لیے یا حیو یا قیوم کو 21 دن تک لگاتار 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی یا حیو یا قیوم کی برکت سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خاص مقصد ہے، چاہے وہ امتحانات، اب جیسے کہ کسی کے امتحانات ہو چکے ہیں، کوئی ایسے ہیں جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، آپ کے دل میں خاص مقصد ہے، تو نماز فجر کے بعد اونچی آواز سے کوئی بھی دلی جائز مقصد ہو آپ کا، پورا کرنا چاہتے ہوں اور جلد پورا کرنا چاہتے ہوں، اچھی جگہ پر رشتہ نہیں آ رہا، یا اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، یا آپ لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ اس سے پریشان ہیں اور وہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ یا حیو یا قیوم کو 500 بار نماز فجر کے بعد اونچی آواز سے یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، اور پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ 2 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ درود پاک کا میں آپ کو اکثر اس لیے کہتی ہوں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ دعا بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اول آخر 11 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیں، اور نماز فجر کے بعد 500 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ وظیفہ اتنا بابرکت ثابت ہوگا کہ آپ کا مقصد اسی وقت پورا ہو جائے گا۔
تو مکمل امید کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ثواب میں حصہ لے سکیں، اور ہمارا چینل ٹیوٹر آف اسلام کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس میں آپ کو دینی معلومات، قرآنی قصے اور آپ کے مختلف مسائل کے حل بتائے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ ہمارا چینل ٹیوٹر آف اسلام کو بھی سبسکرائب کریں اور روحانی وظائف کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔